اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، سورۃ بنی اسرائیل سے آیت نمبر 78 79 تلاوت کی ہے۔ رکوع کے اخیر تک انشاءاللہ تعالی 84 نمبر آیت تک میں ترجمہ اور خلاصہ پیش کر سکوں گا۔ محترم سامعین، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ آفس کے ٹائم ٹیبل قرآن بتا رہا ہے۔ گورنمنٹ چلانے کے لیے حکومت کو بڑی ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں۔ جو بیوروکریسی ہے، حکومت کے کارندے ہیں، ان کو قرآن مخاطب ہے کہ اقم الصلاۃ، اگرچہ یہ واحد کا صیغہ ہے، اقم واحد، اقیمو جمع کا صیغہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے اگر یہ خطاب ہے، اب نبی ہمارا پیشوا ہے، قائد ہے، اس کے لیے یہ بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسرے مشن تحریک انتظام چلانے والے ہیں، ان کے لیے خود نبی ٹائم مقرر کر کے دے گا، سربراہ حکومت آفس کے ٹائم مقرر کر کے دے گا۔ اب اس آیت سے اکیلے نبی کے ساتھ خطاب ہے کہ قائم کر تو صلاۃ کو، ڈیوٹی کو، لدلوک الشمس، سورج کے نکلنے سے لے کر سورج ابھرے، سورج کھسکے، سورج نکل پڑے، الی غسق اللیل، رات کے کالے ہونے تک، یہ تیرے آفس کی ڈیوٹی قرآن نے تجھے بتائی، تجھے سمجھائی۔ آفس ٹائم یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی تیری ڈیوٹی اقم الصلاۃ شروع ہو جائے، الی غسق اللیل، رات تک۔ وقرآن الفجر، اے نبی تو دن کو جو فیصلے کرے گا، اس شیڈول کے اندر کئی معاملے ہیں جو تجھے نمٹانے ہیں، کئی فیصلے کرنے ہیں، کئی جھگڑے ہیں لوگوں کو جن کو تو فیصل کرے گا، ان کو نمٹانے کے لیے قرآن الفجر، صبح کو قرآن سے پوچھ کر جا کہ اس میں فیصلہ مجھے کون سا دینا ہے، جواب کون سا دینا ہے، فتویٰ کون سی دینی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کا پڑھا ہوا زیادہ حاضر فی الذہن ہوتا ہے، اس لیے جو شیڈول کے فیصلے ہیں ان کے اوپر غور کرنے کے لیے، ان کے فیصلے سمجھنے کے لیے قرآن سے رہنمائی لے کر پھر دفتر میں جاؤ، پھر آفس میں جاؤ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، نبی یہ تیرے ساتھ، اکیلے کے ساتھ میں اللہ باتیں کر رہا ہوں۔ اقم الصلاۃ واحد کا صیغہ ہے، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو۔ اب آگے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، یہ تو صبح سے عشاء تک کی ڈیوٹی بتائی، لیکن نبی تیرے لیے میرا حکم یہ ہے کہ رات کو بھی جاگا کر، نافلۃ لک، یہ اضافی ڈیوٹی ہے، لک کی معنی ہے صرف تیرے لیے، اوروں کے لیے نہیں۔ تو قائد ہے، تو امام ہے، تو پیشوا ہے، تو لیڈر ہے، تو سب کے اوپر یعنی حکمران ہے۔ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ دن کے کاموں پر رات کو بھی سوچا کر۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اگر رات کو تو نے دن کے کاموں پر سوچا، مشورہ کیا، ڈیوٹی کی اور غور کیا اور اس کے لیے فیصلے طے کیے، فتوائیں طے کی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پھر امید ہے کہ رب تجھے مقام محمود پر یعنی فائز فرمائے۔ اب مقام محمود حمد سے حرفی مادہ ہے، محمود اسم مفعول ہے حمد کا۔ الحمدللہ رب العالمین، سارا حمد، سارے حمد، ساری تعریفیں، سارے محامد اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو مقام محمود کو پہنچے۔
مانا جس طرح اللہ رب العالمین ہے جس کے ساری تعریفیں جچتی ہیں، محمد رات بھر اگر تو جاگ کر کے دن کے معاملات پر غور کر کے فیصلے طے کرے گا، پھر صبح کو نافذ کرے گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ پھر تیری گورنمنٹ تعریف کے لائق ہو، تیری حکومت تعریف کے لائق ہو۔ محمد تو حکمران ہے، محمود جب بنے گا جب قرآن سے سیکھ کر کے فیصلوں کو نافذ کرے گا، رات کو جاگ کر کے قرآن سے، وقرآن الفجر، قرآن جو فجر کا سمجھا ہوا، پڑھا ہوا، سیکھا ہوا طے کرے گا، وہ لسٹ دن کو جاری کرے گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ پھر تو مقام محمود کو پہنچ سکے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، میرے خیال میں صورت کی یہ دو آیتیں 79 تک ہو گئی کہ نبی علیہ السلام سے خطاب ہے۔ فتہجد، یار لوگوں نے تہجد کو نماز میں شامل کر دیا، تہجد کے ساتھ یہاں نماز کا لفظ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا رات کو 8 رکعتیں نماز پڑھا کرو، 10 رکعتیں نماز پڑھا کرو، 12 رکعتیں نماز پڑھا کرو۔ یہ مجوسیوں کی نماز انہوں نے تہجد کے نام سے بھی لوگوں کے سر پہ ٹھوس دی۔ نبی حکمران ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سارا دن تیری ڈیوٹی ہے، لیکن ومن اللیل فتہجد، رات کو بھی جاگا کر، قرآن کو صبح کو پڑھ کے جا کے دن کے فیصلے نمٹا۔ کتنی تو باتیں کھلی ہوئی ہیں کہ حکومت کی باتیں نبی کو اللہ سکھا رہا ہے۔ صلاۃ جو ہے نا، جو فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، آپ صورت حج میں پڑھ کر دیں گے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جن کو تمکن دیں، اقتدار دیں، حکومت دیں ملکوں کے اندر، ان کی ذمہ داری ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ قائم کریں۔ تو یہاں اقم الصلاۃ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نبی سے مخاطب ہے، نبی حکمران ہے۔ یہ گورنمنٹ چلانے کی بات ہے، یہ سیاسی کتاب ہے جس کو انہوں نے نفلوں میں اور نمازوں میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اور یہ بات کہہ کے قرآن فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کیا تو بات قرآن کر گیا۔ یہ اتنے یعنی یہ حدیثوں بنانے والے یعنی خیانت کرنے والے ہیں جو یہ صورت بنی اسرائیل، اس کو انہوں نے مکی لکھ دیا ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، مدینے میں آتے ہی نبی علیہ السلام گورنمنٹ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مدنی صورت کی آیت ہے کہ ان اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ ثبوت ہے کہ مدنی ہے۔ تو یہ جو بات میں نے عرض کی کہ مکی نہیں ہے، مدنی نہیں ہے، اس کا ثبوت یہ آیت ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي، رب میں مکے کے حکمرانوں کے خلاف یہاں آیا ہوں، یہاں میں ایک مثالی گورنمنٹ قائم کر کے پھر لوگوں کو اعتماد دلاؤں گا کہ قرآن اس طرح کی کامیاب حکمرانی، حکومت کی تعلیم دیتا ہے، پھر لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا قرآن کی حکومت پر، پھر یہ میرے ساتھ چلیں گے اور جا کر کے ہم مکہ کو فتح کریں گے۔ بات یہ ہے، اس لیے نبی نے فوراً کہا کہ رب ادخلنی مدخل صدق، میں مکہ چھوڑ کر مدینے میں آیا ہوں تو مدینے میں مجھے سچائی کا دخول نصیب کر، ادخلنی مدخل صدق۔ تو یہ مدنی ہو گئی صورت۔ کیوں کر ان کی بات حدیثوں کی مانے کہ یہ مکی ہے؟ حدیثوں نے جھوٹ لکھا ہے، حدیثیں جھوٹی بنائی گئی ہیں، مکی صورت نہیں ہے یہ، بنی اسرائیل مدنی صورت ہے۔ یہی تو وجہ ہے جو رب تعالیٰ اپنے نبی سے دعا کا مطالبہ سکھا رہا ہے اسے کہ خدا کو کہا کہ ادخلنی مدخل صدق، داخل کر مجھے تو مدینے کے اندر سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، جب تو مدینے سے نکالے مجھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے تو وہ بھی مخرج صدق، وہ بھی سچائی کا ہو جو میں جا کے یہی مثالی گورنمنٹ مدینے والی مکے میں جاری کروں۔ تو ان حدیثیں بنانے والوں نے کیا کر دیا کہ نبی جیسے ہی مکہ فتح کرتا ہے تو نبی کو یہ وفات دے دیتے ہیں۔ کیا تو ان کی حرام خوری ہے کہ نبی کو ٹھک سے فتح مکے کے بعد لکھا کہ فوت ہو گئے۔ بھئی نبی نے ساری دنیا میں گورنمنٹ تو اب چلانی ہے،
مکہ کو فتح کرنے کے لیے محمد علیہ السلام کو دنیا بھر کے علاقافۃ للناس بشیرا و نذیرا، سارے انسان ذات کے لیے اللہ نے اسے بشیر اور نذیر بنایا، اس کی نبوت کو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ذات انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو مکے میں پہنچنے کے بعد ہی تو وہ گورنمنٹ آگے ایکسپورٹ ہوگی، وہ قوانین دنیا کو پہنچیں گے۔ تو اخرجنی مخرج صدقن بھی بتا رہا ہے کہ نبی جب مکے سے مدینے سے مکے گیا ہے تو وہاں ساری دنیا کا حکمران بنا ہے۔ یہ آیت جو ہے وجعل من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے اپنی طرف سے عطا کر اور بنا میرے لیے سلطان النصیرہ، یہ جو میں نے گورنمنٹ مدینے میں قائم کی ہے، مکے میں پہنچ کر کے یہ میرے لیے سلطان النصیرہ ایک دلیل مددگار بن جائے، جو ساری دنیا کو میں بتاؤں دیکھو میں نے مدینے میں بھی 10 سال حکومت یہ قائم کی، اب مکے میں آ کر میں ساری دنیا کو یہ انقلاب ایکسپورٹ کر رہا ہوں، یہ میرے لیے سلطان نصیر بن جائے۔ تو انہوں نے نبی کو جلدی سے یعنی مکے سے واپس کر کے مدینے میں وفات دلا دی۔ یہ ساری ان کی حدیثیں بنانے والوں کی حرام پائی ہے، حرام خوری ہے، بدماشی ہے، انہوں نے نبی کو وفات دی۔ زندہ نبی جو فتح مکے کے بعد بھی 60 سال زندہ رہا ہے، اس اتنے عرصے میں اس نے دنیا کو جو اسلام پہنچایا ہے، انہوں نے نبی کو فوت یعنی بنا دیا کہ وفات پا گئے۔ مدنی زندگی گزارنے کے بعد جلدی فوت ہو گئے فتح مکہ کے بعد۔ اے نبی تو اعلان کر کے جا الحق و زہق الباطل، میں اب مدینے سے مکے آ گیا ہوں، مکہ کو فتح کر دیا ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جا الحق و زہق الباطل، حق آ گیا، دنیا بھر والو آؤ مجھ سے حق لے لو، قرآن لے لو، زہق الباطل، اب باطل کا دور ختم ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل نے تو جانا ہی ہے اور وہ چلا گیا۔ میں نے مدینے سے یہ ابتدا کی تھی، مدینے سے بسم اللہ کی تھی، مدینے سے اس حکومت حقہ کا افتتاح ہوا تھا، اب مکے میں آیا ہوں، اب ساری دنیا والوں سنو، آؤ اور قرآن لے لو مجھ سے اور اس کے مطابق تم چلو۔ بغیر جنگوں کے ساری دنیا میں نبی نے قرآن پہنچا دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن میں سے اس چیز کو جو شفا بھی ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو نبی کو ملا ہوا قرآن یہ ساری انسان ذات کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، وہ لوگ بھی سن لیں جو ایمان نہیں لاتے، وہ ظالم ہیں بڑے، ان کے لیے اس میں خسارہ ہی بڑھے گا، نقصان ہی بڑھے گا جو وہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ہم نے جب انعام کیا یا انعام کرتے ہیں ہم انسان کے اوپر تو انسان ایسا ناشکر ہے کہ منہ پھیر دیتا ہے اور پہلو چھڑا کے پہلو بھر نکل جاتا ہے، کھسک جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، پھر جب نکل جاتا ہے اور پھر وہاں جو اسے برائی سر میں پڑتی ہے، برائی پہنچتی ہے، کانا یئوسا، پھر نا امید ہو جاتا ہے۔ کل یعمل علی شاکلتہ، اے نبی تو کہہ دے کہ سارے لوگ عمل کرتے ہیں اپنے اپنے ڈھنگ سے، اپنے اپنے طور طریقوں سے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والا ہے از روئے راہ حق سے، راہ ہدایت سے، کون زیادہ صحیح چلتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سو تم قرآن کی شفا سے مستفید ہو، قرآن کو چمٹ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ قرآن کو چھوڑ دیا، روایات پر چلے تو تم ختم ہو جاؤ گے۔